نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کافر ہو گئے اور پھر کفر کی حالت میں ہی مر گئے، اگر وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے زمین بھر سونا بھی دے دیں تو ان کی جان آخرت کے عذاب سے نہیں چھوٹ سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک نیکی کی پیک کو، نیکی کی انتہا کو نہیں پہنچ جاتا جب تک وہ اللہ کی راہ میں وہ کچھ نہ خرچ کرے جو اسے بہت عزیز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لیے کھانے پینے کی سب چیزیں حلال تھیں مگر وہ چیزیں جنہیں تورات کے نزول سے پہلے اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود پر حرام کر لیا تھا، انہیں بیماری کی وجہ سے اور کراہت کی وجہ سے، تو انہوں نے بھی فالو کرتے ہوئے ان کو اپنے لیے حرام ہی سمجھ لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ اتنے ہی سچے ہو کہ یہ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں تو تورات کی کوئی عبارت لاؤ اور اپنے اس جھوٹے بات کی دلیل دو جو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرتے ہیں تو ویسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرو کیونکہ ابراہیم علیہ السلام حنیف مسلمن تھے، ایک رخ مسلم تھے، کیونکہ یہ لوگ کلیم کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کے بہت بڑے پیروکار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ وہ تو ایک رخ مسلم تھے اور تم لوگ کس طرف جا رہے ہو۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 96 سے لے کر آیت نمبر 100 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ بلا شبہ سب سے پہلا گھر، عبادت گاہ جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ اس گھر کو برکت دی گئی اور تمام جہانوں کے لیے مرکز ہدایت بنا دیا گیا۔ یہ یہود کے ایک دوسرے اعتراض کا جواب ہے۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ تمام انبیاء کا قبلہ جبکہ بیت المقدس ہی رہا ہے اور تمام انبیاء نے وہاں ہجرت کی، لہٰذا یہ مقام کعبے سے افضل ہے۔ اب مسلمانوں نے بیت المقدس کی بجائے کعبہ کو اپنا قبلہ بنایا ہے تو یہ ملت ابراہیمی سے روح گردانی کی ہے۔ اسی اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ اس آیت میں دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لوگوں کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر مختص کیا گیا تھا وہ کعبہ ہی ہے۔ یہی وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے، بیت المقدس نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی اللہ کی عبادت کے لیے یہ گھر تعمیر کیا تھا۔ آیت نمبر 97۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس میں کئی کھلی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے۔ جو شخص اس گھر میں داخل ہوا وہ مامون و محفوظ ہو گیا، اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو شخص اس کے گھر کی پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو شخص اس کا حکم کا انکار کرے وہ خوب سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اب یہاں پہ آیات بینات سے کیا مراد ہے؟ آیات بینات سے مراد ایسی واضح نشانیاں ہیں جنہیں سب لوگ دیکھتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا یہ گھر جو کہ میدان میں تعمیر کیا گیا ہے، اسی جگہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر زمزم کا چشمہ پیدا فرمایا۔ اس سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان وہاں جا کر یہ پانی استعمال کرتے ہیں، اپنے گھروں میں لاتے ہیں، لیکن اس چشمے کا پانی کبھی بھی ختم ہونے میں نہیں آتا۔ نیز یہ پانی بھوک اور پیاس دونوں کو دور کرتا ہے، کئی بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے۔ پھر اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مامون بنا دیا کہ اگر کسی کا جانی دشمن بھی کعبہ میں داخل ہو جائے تو وہ اسے ایذا پہنچانے کی جرات نہیں کر سکتا۔ نیز اللہ نے کعبے کے علاوہ اس پورے علاقے کو پرامن حرم بنا دیا۔ 2500 برس سے سارا ملک عرب جاہلیت کی وجہ سے انتہائی بد امنی، لوٹ مار، قتل و غارت میں مبتلا رہا ہے، اور اس کا ذکر ہم نے پچھلے بھی آیات میں پڑھا تھا سورۃ البقرہ میں۔
یہ کعبہ ہی کی برکت تھی کہ سال بھر میں 4 مہینے کے لیے پورے ملک کو اس کی بدولت امن میسر آ جاتا تھا۔ قریش کے قافلے محض کعبے کے متولی ہونے کی بنا پر بلا خطر سفر کرتے تھے۔ آیت نمبر 98۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ۔ آپ ان اہل کتاب سے کہیے کہ تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 99۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ کہو اے اہل کتاب، جو شخص ایمان لاتا ہے تم اسے اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو؟ تم یہ چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست پر ہونے کے گواہ ہو، اور جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ ان سے بے خبر نہیں۔ یہاں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہود کی اسلام دشمنی کا ایک طریقہ جو کہ یہ تھا کہ جو شخص مسلمان ہونے لگتا اسے کئی طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیتے تھے۔ پہلی بات جو اسے ذہن نشین کرائی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ جس نبی آخرت زماں کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی ہے وہ یہ نبی نہیں ہے۔ اگر یہ وہی نبی ہوتا تو قبلہ کو کیوں تبدیل کرتا جو سب انبیاء کا قبلہ رہا ہے، یا جو چیزیں حرام ہیں انہیں حلال کیوں بنا رہا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے غلط قسم کے مسائل کو اصل بنیاد قرار دے کر مسلمان ہونے والوں کو دل برداشتہ کرتا تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی حرکت پر گرفت کی ہے، اور پیچھے بھی ہم لوگوں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ وہ آپس میں کہتے تھے کہ ہم انہیں اس طرح سے کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں کہ صبح کے پہر ہم ایمان لے آتے ہیں اور شام کے پہر ہم منکر ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے یہ جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے کہ کیسا دین ہے کہ اس میں تو لوگ پلٹ کے واپس دوسرے دین پر ہی آ رہے ہیں۔ اور اب یہ کہ قبلہ کی تبدیلی کا انہیں مسئلہ ہونے لگ گیا تھا، جو چیزیں ان کے لیے حلال تھیں جو انہوں نے خود پر ایمی خواہ حرام کر دی تھیں، انہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کیا تو انہیں اس سے بھی مسئلہ ہونے لگ گیا، اور انہوں نے اسی پوائنٹ کو بنیاد بنا کر نئے مسلمانوں کو اس طرح سے گمراہ کرنے کی کاوشیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل سے واقف ہیں، ان کی ساری حرکات اللہ تعالیٰ نوٹ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 100۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مان لو گے تو یہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا کر چھوڑیں گے۔ اس آیت میں ایک گروہ سے مراد یہود مدینہ ہیں، جنہیں مدینہ کے انصار کا آپس میں بھائیوں کی طرح مل کر بیٹھنا ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو آپس میں لڑا بھڑکا کر ان میں عداوت پیدا کریں۔ جنگ بدر میں جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی تو یہود کے حسد میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ایک بڈھے یہودی شماس بن قیس کو بہت صدمہ پہنچا۔ اس نے ایک نوجوان یہودی کو حکم دیا کہ وہ انصار کی مجالس میں جا کر جنگ بعث کا ذکر چھیڑ دیں، اور اس سلسلے میں دونوں جانب سے جو اشعار کہے گئے تھے وہ پڑھ کر سنائے۔ نوجوان نے جا کر یہی کارنامہ سر انجام دیا۔ بس پھر کیا تھا، تو میں سے کام شروع ہوا، اور نوبت جو ہے وہ لڑائی جھگڑے پر آ پڑی۔ ہتھیار نکل آئے اور مقابلے کے لیے حرہ کا میدان بھی طے پایا گیا، اور لوگ اس طرح نکل کھڑے ہوئے۔ قریب تھا کہ ایک خوفناک جنگ چھڑ جاتی۔ اتنے میں کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند مہاجرین کو ساتھ لے کر فوراً موقع پر پہنچ گئے، اور جاتے ہی فرمایا، مسلمانوں، میری موجودگی میں یہ جاہلیت کی پکار! اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی طرف ہدایت دی اور تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، پھر اب یہ کیا ماجرا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار سن کر انصار کی آنکھیں کھل گئیں، اور وہ یہ سمجھ گئے کہ وہ کس طرح شیطانی جال میں پھنس چکے تھے، اور اس جال میں پھنسانے والے یہی ستمگر یہود تھے۔ اس آیت کے دو مطلب نکالے جا سکتے ہیں، اور دونوں ہی درست ہوتے ہیں علماء کے نزدیک۔
ایک یہ کہ اگر تم یہودیوں کی بات ماننے لگو گے تو یہ تمہیں اسلام سے مرتد کر کے ہی دم لیں گے، اور دوسرا یہ کہ تمہیں آپس میں لڑا بھڑکا کر کافر بنا دیں گے، جیسے کہ کافی صحیح احادیث سے بھی ثابت ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا کفر ہے۔ اور خطبہ حجۃ الوداع کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے عظیم اجتماع کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، سن لو، تمہاری جانیں، تمہارے اموال، تمہاری آبروئیں ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہیں جیسے تمہارے اس دن کی اس مہینے میں اور اس شہر میں حرمت ہے۔ سن لو، میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا۔ اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔